آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک کافر تھا اور ایک مسلمان۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال تیار کرتا تو اس میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی کہ اس کو کھینچنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ مگر جب مسلمان جال پھینکتا تو مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا اور صبر سے کام لیتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس پہنے ہوئے تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اے کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی، میرے پاس بھی زیور ہوتا۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے خاوند کو اس بات پر آمادہ کر لے کہ وہ بھی بت کی پوجا کیا کرے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غم زدہ سی ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس کے شوہر نے دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ تم پریشان ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میری بات توجہ سے سنو، بس میاں یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود یعنی بت کی عبادت شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ایمان کی دولت ملنے کے بعد یہ کفر کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ تو عورت بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور مجھے بھی مال و دولت چاہیے اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں، مجھے بھی مال و دولت چاہیے۔ جب اس مرد مومن کو یہ محسوس ہوا کہ یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے، بار بار یہی مطالبہ کر رہی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی، کہا کہ اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھبراؤ نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی ہوئی اور تسکین حاصل ہوئی، اور وہ صبح سویرے ہی مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس سے حال تک نہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے جا پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اور رات کو جب گھر واپس آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط کی ہے۔ عورت نے کہا کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس مرد مومن نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا، اور 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا،
سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے لازمی طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کہ تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر لگ گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیاں دے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے پاس کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اسی نے ہم کو چھوڑ دیا اور ایک یہودی کافر کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ مال و دولت دیتے اور زیادہ اجرت دیتے۔ بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سونار نے اس کی 1000 قیمت لگائی اور 1000 قیمت عورت کے ہاتھ میں رکھ دی، اور جب شام کو وہ مومن مرد گھر واپس لوٹا تو عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ تم نے بادشاہ کی خدمت کیوں چھوڑ دیا؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی اور نافرمانی کی گناہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے اس عورت کو بھی چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا۔ یہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے۔ بہت پیاری پیاری اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔